بن رہا وقت اللہ کی بات میں گزارنا، باہر تھوڑی گہری مجبوری سے نکلنا، ورنہ زیادہ تو مسجد میں رہنا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ غسل کی جو اجازت ہے ان کی زیادتی ہے۔ غسل اگر جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنی تکلیف کیوں فرماتے کہ سر مبارک کس طرح باہر نکال دیتے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرہ میں، اب عائشہ اگر دھو دیتی تھی کنگھی کر دیتی تھی باہر نہیں نکلتی، اگر جانے کی اجازت ہوتی تو آپ نہ باہر جا کے نہاتے، نہیں بغیر غسل کے لینا۔ اور اگر مطلب لائٹ چلی جاتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا باہر آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کہاں؟ سر جیسے کمرے میں اعتکاف ہے، عورتیں تو گھر میں بیٹھتی ہیں نا؟ ہاں، کئی عورتیں مسجدوں میں بیٹھتی ہیں، گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ ہاں جی، جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور بجلی چلی جاتی ہے تو وہ کیا باہر آ کے بیٹھ سکتی آپ ہیں؟ بیٹھ سکتی یعنی وہ ہیں، یہ کوئی تنگی نہیں کہ وہاں ہی وہ گھر میں بیٹھے ہیں باہر آسمان پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ ہاں بیٹھ سکتی اس کے لیے گھونگھٹ نکالنا کہ وہ گھونگھٹ نکال کے بیٹھے یا ویسے نہیں، یہ بھی جو ہے نا بیچاریاں گھونگھٹ نکال کے، یہ مرد بھی خیمہ بنا کر اس میں بند رہتے ہیں، کوئی اس کے تکلف کی ضرورت نہیں، کوئی بنا لے اس طرح کا پردہ اور تکلیف نہ ہو گرمی وغیرہ ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں میں ملے جلے بھی رہیں۔ اب مغنی میں اپنے قدامہ لکھتے ہیں ایسے لوگ اعتکاف کرتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اعتکاف میں، نہ کوئی جا نماز بچائی، سب نمازیاں ملے رہتے۔ یہ بیٹا بالکل دین میں ایک بدعت ایجاد کی ہے لوگوں نے کہ قضائے عمری کرو، ساری عمر کی نمازیں جو ہے نا، آپ تو 4 کہتے ہیں، ورنہ لوگوں نے بنایا کہ 20 رکھتے پڑھ لو، آخری جمعہ میں 17 رکھتے فرضوں کی قضا ہے، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 اور 3 وتر، تو سارے سال کے بلکہ عمر کہہ رہی بہت جھوٹ بولتے، بالکل یہ کوئی حدیث نہیں، نہ یہ کوئی حکم ہے، بناوٹی بات۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو پچھلی عمر کی قضائیں نا اس چکر میں ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اتنا سخت گیر نہیں، نہ اتنا سخت حساب کرنے والا، جو زندگی جہالت میں گزر گئی معافی مانگے، آئندہ کے لیے پکی ہو جائے کہ نماز پڑھیں اور ساتھ سنت نفل پڑھتی رہیں تاکہ کمی پوری ہے، پچھلی پڑھنے کی ضرورت نہیں، گزر گیا وقت اللہ معاف کر دے۔ نہیں بیٹا کوئی واجب نہیں، یہ تو اس حدیث میں ساتھ ہی لکھا کہ حضور شوق دلاتے تھے کہ ان دنوں من غیر یامرون بیدین، مگر کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے، نفل پڑھ سکتا کو پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے نفل مقرر کیے، جو اٹھ سکتا پڑھے، نہیں تو صرف روزہ رکھو، بس فرض کام کرو، اس لیے آپ تھکی ماندی ہو نہیں پڑھ سکتی تہجد تراویح تہجد وغیرہ تو فکر نہ کریں، رمضان آپ کا ٹھیک ہی ٹھیک ہے، آپ کا یہی کام بڑھا کے بچوں کو سنبھالنا، کھانا تیار کر کے، وہ سب نفلی نمازوں سے بہتر ہے۔ نہیں یہی بیٹا شیطان